السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نثار جونو طاہری، یہ گروپ ہے سماع حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ عید میلاد کے حوالے سے بحث ہوئی انڈیا کے ایک دیوبندی مفتی سے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکارو چال بازو حدیث پڑھو۔ اب یہ حدیث مبارکہ اس نے پیش کی ہے۔ یہاں پر سب سے بڑی اس نے خیانت یہ کی ہے کہ یہاں اس نے حوالہ نقل نہیں کیا، ایسے ہی عوام کو پریشان کر رہا تھا۔ تو بہرحال میں نے اس کا حوالہ تلاش کیا، پھر یہاں پر اس نے یہ لکھا ہے کہ ہم اکابرین سے نہیں بھاگتے تمہاری طرح۔ اب آگے جا کے دیکھنا یہ کس طرح اپنے اکابرین سے 160 اسپیڈ سے بھاگتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب یہ جو اس نے پیچھے روایت لگائی، اس روایت کے اندر اس نے بہت خیانتیں کی ہیں۔ کون سی خیانت کی ہے؟ سب سے پہلی خیانت یہ کی ہے کہ جناب یہاں عید میلاد کے عمل کو مانع بتایا اللہ کے نبی نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عید میلاد کی نفی میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول دیا کہ نبی خود اپنے میلاد پیدا ہونے کے دن کے اس دن کو عید کہنا نبی خود منع فرما رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عید میلاد منانے کی وجہ سے نبی منع فرما رہے ہیں۔ پھر یہ نیچے بھی لکھا ہے، یہ ممانعت جب نبی نے ہی کی ہے تو آپ کس سے دلیل لے کر یہ عمل کرتے ہیں؟ اگر وہ حدیث عید میلاد پر نہیں ہے تو ثابت کیجئے۔ جی الحمدللہ ثابت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات ذہن پہ رکھیں کہ یہ عید میلاد پر بحث ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ جشن عید میلاد النبی، لفظ جشن کا ذکر نہیں ہے اب یہاں پر۔ اب اس کے منہ سے خود سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث سے اپنے عید میلاد کی نفی کی۔ کتنا جھوٹ بول رہا ہے نبی کی ذات پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث سے اپنے میلاد کے عید کی نفی کی، اور بحث عید میلاد پر ہو رہی ہے، یہ بھی ذہن پہ رکھیں۔ آگے جا کے یہ کس طرح کلا بازیاں کھاتا ہے، عید میلاد کو لفظ سے جشن میں کنورٹ کرتا ہے، جب میں یہ سارے حوالے ان کے گھر سے پیش کرتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی خود عید میلاد کو پوچھا کہ اگر یہ ہوتا ہے تو ذبیحہ صحیح نہیں ہوگا، اللہ کے نبی اس وقت نبوت پا چکے تھے، اللہ کے نبی موجود تھے، تو جب عید میلاد کو اس طرح سے وہ وعید میں شامل کر رہے ہیں تو خود کیسے اس پر عمل کرتے؟ اب اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس حدیث کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں اس کی جھوٹ کہ کس طرح اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول دیا۔ یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانا ایک جگہ کا نام ہے، میں اونٹ ذبح کروں گا، تو وہ شخص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے بوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں ہوتا تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کفار کی عیدوں میں سے وہاں کوئی عید منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر لو، البتہ گناہ کی نظر پوری کرنا جائز نہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممکن ہے کہ جو نظر دیتے تھے بوانا کی جگہ پر، وہ غالباً اس کو عید کا دن سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عید کی نفی کی کہ وہاں کوئی عید ہو رہی ہوتی ہے، وہاں کوئی بت ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر اسی روایت کے اندر میلاد کا ذکر ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس نے کیا پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے میلاد پر عید نہ مناؤ، حالانکہ یہاں پہ میلاد کا ذکر ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ نظر کا ذکر ہے، منت کے ماننے کا ذکر ہے، اور بوانا کی جگہ کا ذکر ہے۔ اگر یہاں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو پھر یہاں بوانا کی جگہ کا نام نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہاں پر اس نے ایک جھوٹ اور بھی بولا ہے، نیچے وہ میں آپ کو کمنٹ دکھاتا ہوں لیکن میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ یہاں پر اس نے یہ لکھا کہ محدثین کرام نے اسی حدیث کو باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ذکر کیا، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ فصل، قسم کھانے اور نظر ماننے کا بیان، جسے آپ مکتبہ شاملہ میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے ما یؤمر به من الوفاء والنذر، یعنی کہ یہاں پر جو محدثین کرام نے یہ روایت لی ہے وہ قسم کھانے اور نظر ماننے کے بیان میں دی ہے، اور یہ آگے لکھ رہا ہے کہ محدثین کرام نے اس حدیث کو باب میلاد النبی میں نقل فرمایا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دجل فریبی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر وہ حدیث عید میلاد پر نہیں ہے تو ثابت کیجئے۔ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ وہاں میلاد کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، اور محدثین نے نفی عید میلاد میں اس حدیث کو لیا، بالکل جھوٹ۔ باب میلاد النبی میں ذکر ہی نہیں، وہاں تو نظر اور منت ماننے کا ذکر ہے، وہاں پر یہ روایت ہے۔ اب اس نے
پھر عید میلاد نہ منانے کی دلیل پیش کی ہے حسن بصری سے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے، وَلَوْ كَانَ يَوْمُ الْمِيلَادِ جَائِزًا فِيهِ شَيْءٌ لَكَانَ الْحُزْنُ أَوْلَى فِيهِ مِنَ الْفَرْحِ۔ اب اس میں یہ جو عبارت اس نے پیش کی حسن بصری کی، اس میں لفظ عید کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ عید میلاد کی نفی میں قول پیش کر رہا ہے اور یہاں لفظ عید میلاد کا ذکر ہی نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ۔ اب ہم جو عید میلاد کا اطلاق کرتے ہیں وہ اس آیت مبارکہ سے، یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114۔ نعمت کے نازل ہونے پر لفظ عید کا اطلاق قرآن کریم سے ثابت ہے، تو اسی اعتبار سے لفظ عید میلاد کے ساتھ بولنا بھی جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ بعض منکرین میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعمت نہ ہونے پر دلیل پیش کریں۔ یہاں نعمت، اللہ کی نعمت نازل ہو، خوان نعمت، تو پھر یہاں پر عید کا اطلاق کیا گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی پر یہ لفظ عید اطلاق ناجائز ہے، تو آپ ثابت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہاں پر اب بعض دوست یہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو اگلی امت کا ذکر ہو رہا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ آپ پھر جب چلہ نکالتے ہیں تو کون سی دلیل پیش کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ 40 دن تبلیغ پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو وہ جو آپ دلیل پیش کرتے ہیں چلہ پر، وہ بھی تو اگلی امت کی دلیل آپ پیش کرتے ہیں۔ ایسا اصول بنائیں جس پر آپ خود تو کاربند رہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ میں نے پیش کی۔ اب یہ ہے روایت جہاں سے ہم لفظ عید کا اطلاق کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 3043۔ یہ حدیث ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب سے کہا، امیر المومنین، اگر یہ آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا، ہمارے اوپر تو رات میں اگر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے جس دن وہ نازل ہوئی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت یوم عرفہ 9ویں ذوالحج کو جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور نیچے وضاحت لکھی ہے کہ اس سے اچھا اور خوشی کا دن اور کون سا ہوگا؟ یہ دونوں دن ہمارے لیے عید اور خوشی کے دن ہیں۔ کون سا؟ یوم جمعہ اور یوم عرفہ۔ یہاں پہ اسی حدیث میں بعض حضرات یہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں تو یوم جمعہ کو عید کہا گیا ہے، لیکن نہیں، یہاں پہ یوم عرفہ کو بھی عید کہا گیا ہے، جس کی وضاحت نیچے موجود ہے کہ یہ دونوں دن ہمارے لیے عید اور خوشی کے دن ہیں۔ قال الشیخ البانی صحیح۔ اب یہاں سے لفظ عید کا اطلاق جائز ہے، اسی حدیث سے عید کا اطلاق جائز ہے، کون لکھ رہا ہے؟ وہ بھی حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ارشاد العباد فی عید میلاد، اس کے صفحہ نمبر 47 پہ یہ لکھ رہے ہیں، اوپر یہ لکھا ہے چوتھا استدلال، پھر وہی آیت مبارکہ لکھی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ لکھا ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے عید بنانے پر انکار نہیں فرمایا، معلوم ہوا کہ عطا نعمت کی تاریخ کو عید بنانا جائز ہے۔ یہ دیکھیں اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ عید بنانا جائز ہے، عطا نعمت ہو اللہ کی۔ تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے عید کا اطلاق جائز میں نے اشرف علی تھانوی سے پیش کیا۔ پھر یہ دوسری روایت ہے عن عقبۃ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام۔ یہاں پر یوم عرفہ کو بھی عید کہا گیا، و یوم النحر اس کو بھی عید کہا گیا، و ایام التشریق اس کو بھی عید کہا گیا، جمع کے صیغہ سے عیدنا عیدنا اہل الاسلام۔ پھر اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے اور یہ حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ اب آئیے دیوبندی حضرات کی جتنے بھی کتابوں کے اندر عید میلاد کا ذکر ہے اس میں سے سر فہرست خطبات میلاد النبی، اس کا صفحہ نمبر ہے 93۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس لیے میں اس کا نام یوم السرور رکھتا ہوں اور عید میلاد النبی لفظ عید کا اطلاق پر چونکہ اس میں مفصل کلام ہے اس لیے اس کو ارشاد العباد فی عید میلاد کے لقب سے منقب کرتا ہوں۔ 2 بار لفظ لقب استعمال فرمایا، کتاب خطبات میلاد النبی۔ آئیے دوسرا حوالہ ارشاد العباد فی عید میلاد
صفحہ نمبر 73، یہاں پہ بھی وہی عبارت لکھی ہے جو پیچھے لکھی ہے۔ اب یہ دوسری کتاب ہے، مفتی تقی عثمانی کے گھر اگر اس کا اپنا بھائی آتا ہے تو وہ دن بھی عید کا ہوتا ہے۔ یہ اس کے اصل کتاب کا اسکین، یہاں پہ لفظ عید کا اطلاق موجود ہے۔ یہ تیسرا حوالہ، گنگوہی صاحب اگر اپنے مریدوں کے ہاں جائے تو وہ دن عید ہوتا ہے۔ اب یہی حوالہ میں اصل کتاب سے لگاتا ہوں، تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2، یہ ہے تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2۔ یہاں پہ واضح لکھا ہے کہ آج مولوی صاحب آتے ہیں، آگے چلا تو دیکھتا ہوں چاروں طرف حضرت کی تشریف آوری کا شور مچ رہا ہے اور اہل دیا عید سے زیادہ خوشی منا رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، ہم اگر نبی کے لیے عید منائیں تو وہ ناجائز، اور یہاں پہ عید سے بھی زیادہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس دن جس دن رشید گنگوہی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ جائز ہے، جب نبی کے لیے ناجائز ہے تو اپنے مولویوں کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ اب یہ تیسرا حوالہ عید میلاد کا، یہ خیبر پختونخوا کے دیوبند ہیں شیوخ الحضرات، نیچے ان کے دستخط موجود ہیں، انہوں نے بھی لفظ عید میلاد النبی کا اطلاق کیا۔ اب اس سے آگے اور حوالہ ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعیت علماء اسلام یونین کونسل، یہاں پہ لفظ جشن بھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، زوم کر کے میں نے دکھایا۔ یہ ایک اور کتاب ہے، یہاں پر بھی لفظ عید کا اطلاق، ہر دن عید اور ہر شب برات کی کیفیت رہی۔ اب یہ صرف الزامی طور پہ صرف میں پیش کر رہا ہوں کہ یہاں جو عیسائی دن مناتے ہیں اس کو یہاں جشن لکھا گیا ہے، صرف الزامی طور پہ پیش کرتا ہوں، موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اب جتنے بھی میرے دلائل تھے اس کا اس نے جواب دیا ہے۔ واہ بھائی واہ، جو آیت میں نے پیش کی اس آیت کے بدلے اس نے آیت پیش کی اور کہا کہ اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایسی خوشی مناتے ہو جو خلاف رسول اللہ ہو۔ واہ بھائی واہ، وہ میلاد کی خوشی جو ہم احسن طریقے سے مناتے ہیں جس میں قرآن ذکر و نعت ہو، اس میں خلاف رسول اللہ کون سی بات ہو گئی؟ اگر آپ یہ جتنے بھی علماء پیچھے میں نے بیان کیا آپ کے گھر کے، وہاں جو عید کا اطلاق ہے کیا وہاں بھی خلاف رسول اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ دوسرا میری جو روایت میں نے پیش کی اس کا بھی اس نے جواب جو دیا ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں دیا۔ اس نے یہ لکھا ہے کہ کیا صحابہ اور تابعین نے عید منائی، یا لفظ اس نے جشن عید میلاد منایا، لفظ جشن اس نے ایڈ کر دیا، حالانکہ جشن پر بحث نہیں ہے، عید میلاد پر بحث ہے۔ کیا صحابہ اور تابعین نے عید منائی؟ تو ہمیں بتائیں کیا صحابہ نے اور تابعین نے کسی صحابی کے آنے پر لفظ عید کا اطلاق کیا تھا، جیسے تذکرۃ الرشید سے میں نے ثابت کیا۔ پھر دوسرا میں نے حوالہ جو حدیث کا حوالہ دیا حکیم الامت اشرف علی تھانوی سے، وہاں سے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں سے استدلال ہے کہ عید کہنا جائز ہے، تو اس کا بھی اس نے جواب یہی دیا کہ کیا صحابہ اور تابعین نے عید منائی؟ تو کیا صحابہ اور تابعین نے تذکرۃ الرشید رشید احمد گنگوہی کے آنے پر عید کا اطلاق کیا؟ اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم التشریق اور یوم النحر یوم عرفہ عید کا دن ہے، تو اس کا اس نے جواب کیا دیا؟ تو صحیح ہے، اس سے بتانا چاہ رہا ہے، بس یہ اس نے جواب دیا۔ پھر اشرف علی تھانوی نے دوسرا حوالہ لکھا کہ عید کو میں عید میلاد سے منقب کرتا ہوں، تو یہاں بھی اس نے عید میلاد کو چھوڑ کر جشن عید میلاد کی نفی ہوتی ہے، لفظ جشن اس نے ایڈ کر دیا۔ ہر جگہ اس نے عید میلاد کا جواب جو دیا ہے وہ کلا بازیاں کھا کے لفظ جشن بول کے اس نے نفی کر دی۔ واہ بھائی واہ، یہ رد ہو گیا۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس میں اصل بات کو کاٹ چھانٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ الحمدللہ میں آگے دکھاتا ہوں کہ یہ میں نے پورا حوالہ دیا ہے۔ پھر جو مفتی تقی عثمانی کا میں نے حوالہ دیا اس پر اس نے یہ جواب دیا کہ بریلویوں سے بڑا جوکر کوئی نہ ہوگا، جشن عید میلاد کی دلیلیں دیکھیں۔ واہ بھائی واہ، عید میلاد پر بحث ہو رہی ہے اور اس نے لفظ جشن ایڈ کر کے اسی حوالے کی نفی کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ مفتی تقی نے جو یہ عید لفظ لے کر آئے وہ کہاں سے لے کر آئے۔ پھر میرا حوالہ تھا وہی مفتی تقی عثمانی کا، اس پر اس نے ہنسنے کے اسٹیکر دے دیے، یہ جواب ہو گیا۔ پھر یہ لکھتا ہے کہ آپ بریلوی حضرات جو عید مناتے ہیں وہ ہمارے دیوبندی کی کتابوں سے مناتے ہیں، اس کو دلیل پکڑتے ہیں۔ جی بالکل نہیں، یہ تو تمہارے کالے کرتوت ہم نے ثابت کیے۔ عید میلاد منانے کے حوالے سے تو آیت اور روایت سے میں نے ثابت کر دیا۔
اب یہ حوالہ ہے ارشاد العباد فی عید میلاد، اس کا اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں لفظ عید کا اطلاق ہے، یہ بدعت کل بدعت ضلالہ و ضلالۃ فی النار کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کیا کہا، تو اس سے اپنا جشن عید میلاد ثابت کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، لفظ جشن تمہیں عید میلاد میں ایڈ کر کے تم جو ہے نا جان چھڑا رہے ہو۔ پھر نیچے بھی وہی لکھا، اجہل کی اولاد عید لفظ تو استدلال کر رہا ہے کہ جشن عید میلاد، بحث ہو رہی ہے عید میلاد پہ، لفظ جشن بول کے یہ سب سارے حوالے میرے اس نے اس طرح ہی رد کر دیے۔ واہ بھائی واہ۔ پھر کہہ رہا ہے کہ دلیل سے بات کر بھونگ تو رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، اتنے پیچھے میں نے دلیل دی ہے، وہ دلیل نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ بھاگنا نہیں، مشرک بھاگے گا بریلوی۔ تو آگے اب دیکھنا ہے کہ یہ کون بھاگتا ہے۔ پھر بول رہا ہے کہ میں اس پوری کتاب پر بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، پوری کتاب پر بحث ہوگی۔ پھر بول رہا ہے کہ اگلا صفحہ بھیجو، حالانکہ جو صفحہ میں نے بھیجا ہے اس سے آگے صفحہ ہے ہی نہیں، یہ پوری کتاب پر بحث کرے گا بیچارہ۔ اگلا صفحہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس بیچارے کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا اگلا صفحہ ہے ہی نہیں، یہ آخری صفحہ ہے عید میلاد کا، جہاں پر اطلاق کیا اشرف علی تھانوی صاحب نے۔ اب پھر اس کی آگے تمام تر بکواسات، بدعتی، حلوہ خور، فلان ٹھمکانا، مشرک، یہ وہ، یہ اس کے سارے جوابات ہیں۔ کہیں بھی اس نے میرے اس حوالے کا جواب نہیں دیا، اور آخر میں مجھے اس گروپ سے ریموو کر دیا گیا، مجبوراً اس کو مجھے پرسنل کرنا پڑا۔ تو اس کا آخر میں نمبر ہے 649، یہ دیکھیں 649۔ پھر میں نے اس کو وہی حوالہ بھیجا پرسنل میں کہ بھئی یہاں عید میلاد کا ذکر ہے، یہاں پہ مجھے بتاؤ کہ عید میلاد بدعت ہے یا نہیں۔ یہاں پر بھی کیا لکھا ہے اس نے، یہی جواب دیا، یہی سب کرتا ہے نالائق، دلیل سے بات کر۔ اب اتنے دلیل دیے وہ اس کو دلیل نظر ہی نہیں آ رہے۔ پھر کہہ رہا ہے کہ یہاں بکواس نہ کر، گروپ میں آ۔ تو میں نے کہا بھی گروپ میں کیسے ہیں، اور ریموو کر دیا گیا۔ پھر اشرف علی تھانوی نے جو عید میلاد کا ذکر کیا، اس پر یہ لکھتا ہے کہ اس لفظ کو لکھا ہے اس کے رد کرنے کے لیے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اشرف علی تھانوی نے رد کرنے کے لیے حوالے سے نہیں لکھا۔ میں بتاتا ہوں کیا لکھا ہے۔ پھر آگے اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ اب یہ عید میلاد ہے، یہ بول رہا ہے کہ رد کرنے کے لیے انہوں نے صرف لکھا ہے۔ اچھا جی، اگر رد کرنے کے لیے لکھا ہے یہ کتاب کا ٹائٹل، تو پھر اپنے اس کتاب کے اندر پھر یہ کیوں لکھا ہے کہ میں اس دن کو عید میلاد سے ملقب کرتا ہوں؟ اگر رد کرنے کے لیے لکھا ہے تو عید میلاد کو لقب سے کیوں نوازا؟ اس پر بھی غور کرو ذرا۔ پھر یہ دوسری کتاب ہے، وہی حوالہ خطبات میلاد النبی، دوسری کتاب۔ یہاں پر میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ انہوں نے عید میلاد کا رد کس وجہ سے کیا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اب ہم تبرعاً ان حضرات کی ایک عقلی دلیل لکھ کر اور اس کا جواب دے کر اس مضمون کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ مقابلہ ہے اہل کتاب کا کہ وہ ولادت مسیح کے دن عید کرتے ہیں، اور ہم مقابلے کے لیے حضور کے یوم ولادت میں عید کرتے ہیں تاکہ اسلامی شوکت ظاہر ہو۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، دجل فریبی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد کو مسیح سے ملا دیا، تو مسیحی سوچ رکھنے والے ہی حضور کے عید میلاد کو مسیح سے ملائے گے۔ دوسرا یہ کہ یہ مقابلہ کرتے ہیں اہل کتاب کا۔ بھئی ہم نے کب کہا اس کی دلیل پیش کریں کہ ہم اہل کتاب کا مقابلہ کرتے ہیں؟ تو یہاں پر جو انہوں نے عید میلاد کو رد کرنے کے لیے لکھا ہے، وہ اس اعتبار سے لکھا ہے کہ آپ کے میلاد میں اہل کتاب کے مشابہ نہ ہو۔ اگر مشابہ ہو اس حوالے سے انہوں نے رد کیا ہے، تو آپ ہمیں ثابت کریں کہ عید جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، وہ جو عید مناتے تھے تو اپنے نبی کو وہ اللہ کا بیٹا سمجھ کر مناتے تھے۔ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں؟ وہ عید مناتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو کیا ہم شراب پیتے ہیں؟ وہ عید مناتے ہیں تو وہ عیسائی ہیں، اور ہمیں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کے مشابہ ہیں، تو ہمیں آپ عیسائی کیوں نہیں لکھتے، عیسائی کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے، عیسائی کے فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ تو ثابت ہوا کہ یہاں عید میلاد کا جو اشرف علی تھانوی نے کتاب پر ٹائٹل لفظ لکھا ہے، وہ نیچے لکھا ہے یہ عید مختر، ناجائز اور بدعت واجب الترک ہے۔ کون سی؟ یعنی وہ عید جو اہل کتاب سے متشابہ ہو، اس عید کی انہوں نے نفی کی ہے، اس کا انہوں نے رد کیا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے لغوی اعتبار سے، یعنی وہ شرعی اعتبار سے، یعنی وہ جو اہل کتاب عید مناتے تھے وہ شرعی اعتبار سے مناتے تھے، اس حوالے سے رد ہے۔ باقی جہاں تک اعتبار ہے، جہاں تک بات ہے یہ لغوی اعتبار سے، تو وہاں پر
یہ لکھتے ہیں اس لیے میں اس کا نام السرور رکھتا ہوں، نام السرور رکھتا ہوں۔ اب کیا اس سے یہ رد ثابت ہو رہا ہے؟ عید کے دن کو وہ نام سرور لکھ رہے ہیں، یہ اس سے رد ثابت ہو رہا ہے یا اس کی تعریف ثابت ہو رہی ہے؟ اور عید میلاد النبی پر چونکہ اس میں مفصل کلام ہے، اس لیے اس کو ارشاد العباد فی عید میلاد کے لقب سے ملقب کرتا ہوں۔ اب سوچنا چاہیے کہ انہوں نے رد کیا ہے اوپر اہل کتاب کی مشابہ کی وجہ سے، لغوی اعتبار سے نہیں۔ تو یہاں ثابت ہوا کہ لغوی اعتبار سے انہوں نے عید میلاد النبی لکھا ہے جائز سمجھ کے، اور 2 بار لکھا ہے لقب ملقب، تو یہ رد نہیں ہے، یہ تعریفاتی کلمہ ہے۔ تو الحمدللہ ان کے گھر سے یہ ثابت ہوا کہ لفظ عید میلاد کہنا جائز ہے۔ پھر وہی کمیٹی اس نے جو پہلے کیا تھا کہ دلیل سے بات کر بھونک رہا ہے، بھاگنا نہیں، تو اب دیکھیں یہاں پر کون بھاگا۔ اب اس نے کہا کہ اشرف تھانوی نے رد میں لکھا ہے، اس رد کا میں نے بتایا کہ رد جو ہے وہ اہل کتاب کی مشابہ کی وجہ سے ہے، لغوی اعتبار سے نہیں ہے۔ تو اب یہ خود بھاگ گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس نے کہا تھا بھاگ بریلوی، تو اب میں نے لکھا بھاگ دیوبندی بھاگ۔ اب اس کے لیے بابا جی کا ایک کلپ، یہ مختصر، یہ اتنا ہی کافی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے۔ ہاں جی، تو سب تو بڑا ذلیل ہے۔ کیوں جی؟ ہاں، اذل الاذل تو، ہاں ذلیلاں تو بھی تو بڑا ذلیل ہے۔